ہے رمضان المبارک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس مقدس مہینے کو سارے مہینوں کا بھی سردار بنا دیا۔ اس قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، اللہ نے اسے عزت دی، اللہ نے اسے عظمت دی، اللہ نے اسے بلندی عطا کی، اللہ نے اسے مقام دیا، اللہ نے اس کے جسم کو پاکیزہ بنایا، اس کی سوچ کو پاکیزہ بنایا، اس کی روح کو پاکیزہ بنایا، اس کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے سینے میں وہ لا ریب کتاب عطا کی ہے، جو کتاب اللہ نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے میں اور پھر لیلۃ القدر کی رات کو اس کتاب کو اتارا ہے۔ پھر اتار کر اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی فرما دیا کہ محبوب اس قرآن کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کتاب کی قیامت تک حفاظت کرنے والے بھی ہم۔ سبحان اللہ۔ قرآن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اترا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ مبارک کتنی امت ہے، یہ امت کتنی مبارک ہے کہ اللہ نے اس کو آخری نبی پہ اترنے والی لا ریب کتاب عطا کی ہے، پھر اس مقدس مہینے میں اتری ہے۔ اتارنے والا بھی کتنا عظیم ہے، جس نے یہ کتاب اتاری ہے وہ بھی کتنا عظیم ہے، اور یہ کتاب جس امت کو ملی ہے وہ امت کتنی عظیم ہے۔ یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات کو اترا ہے، فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو جو اٹھائے گا اس کو اٹھانے کا بھی ثواب ملے گا، جو اس کتاب کو پڑھے گا اسے وہی ثواب ملے گا، جو پڑھائے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کلام کو سنے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کلام کو سنائے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس قرآن کو کھول کر دیکھے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کتاب کو آنکھوں سے لگائے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کتاب کا بوسہ لے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کتاب کو پڑھ کر عمل کرے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا، جو اس کتاب کو امت تک پہنچائے گا اسے تب بھی ثواب ملے گا۔ تین عنوان ہے، ذرا توجہ کرنا، ایک قرآن اور ایک لیلۃ القدر اور تیسرا اعتکاف کا، اور اسی مقدس مہینے کے مناسبت سے توجہ کے ساتھ بیٹھے اور میری طرف توجہ کریں۔ اللہ نے یہ قرآن لیلۃ القدر کی رات کو اتارا، فرشتے اتارنے والے ہیں، جبرائیل لانے والے ہیں، پھر جبرائیل امین نے یہ قرآن محمد عربی پر اتارا۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا کہ محبوب یہ کتاب میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس قرآن کو پڑھ، امت کو یہ کتاب دے، جو اس کتاب کو پڑھے گا میں اسے بلندی عطا کروں گا، میں اسے عزتیں عطا کروں گا، میں اسے رفعتیں عطا کروں گا، میں اسے مقام عطا کروں گا، وہ چلے گا اس کا چلنا مبارک ہوگا، وہ بیٹھے گا اس کا بیٹھنا مبارک ہوگا، وہ جناب کسی سے بات کرے گا اس کا بات کرنا بڑا عمدہ ہوگا۔ اس لیے اس کے سینے میں قرآن ہے، اس لیے کہ اس کی زبان پہ قرآن یہ ادا ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ میرے نبی پہ اترنے والی کتاب سے محبت کرتا ہے، اس قرآن کو اٹھاتا ہے، اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اور پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، کچھ شمس ہے چہرہ تو مازاغ ہے آنکھیں، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی لا ریب کتاب ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو اترا ہے، اس کتاب کو میں پڑھوں گا مجھے عزت ملے گی، آپ پڑھیں گے آپ کو عزت ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، قیامت تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، تورات اس دنیا میں اب نہیں رہی، انجیل اب اس کائنات میں نہیں رہی، زبور اس دنیا کے اندر نہیں رہی، اللہ نے جو کتابیں جس نبی کو یہ دی ہیں، نبی بھی نہیں رہے، کتابیں بھی نہیں رہیں، لیکن اللہ نے
اس بابرکت اور مقدس مہینے میں جو بے مثال اور جو لا شک کتاب، جو لا ریب کتاب اپنے نبی کو دی ہے، وہ محبوب تو اس کائنات کو چھوڑ کر چلا گیا، میرے نبی کو دی جانے والی کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی۔ یہ ایک مجسم معجزہ ہے، مصمم معجزہ ہے کہ جس کا کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا ہے کہ محبوب اس قرآن کی حفاظت میں نے یوں کی ہے کہ میں نے یہ کتاب جبرائیل کو دی، جبرائیل آپ کے پاس لے کر آئے، پھر آپ سے آپ کے صحابہ نے اس قرآن کو لیا، قرآن محفوظ پہنچا ہے ان صحابہ تک، پھر صحابہ کرام نے آگے امت تک پہنچایا ہے، تابعین تک پہنچا، پھر تابعین تبع تابعین تک پہنچا، محدثین نے پڑھا، معلمین نے پڑھا، حافظ قرآن نے پڑھا، قرآن کے قاریوں نے پڑھا، ہر شخص پڑھ رہا ہے، عام بھی پڑھ رہا ہے، خاص بھی پڑھ رہا ہے، چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے، بڑا بھی پڑھ رہا ہے، جوان بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا بھی پڑھ رہا ہے، اپنا بھی پڑھ رہا ہے، پڑھایا بھی پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ نے محمد عربی کو عطا کی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو اٹھانا بھی اللہ فرماتے ہیں جو اٹھائے گا، فقط اٹھائے گا، میں اسے بھی جنت عطا کروں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مقدس مہینے کے اندر روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہی کتاب کہہ رہی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ بے شک ہم اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارنے والے ہیں، یعنی ہم نے اتارا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات اتارا گیا ہے؟ بولو، قرآن کے ماننے والے ہی بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، جتنا آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنا ہی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ مانتے ہیں کہ یہ رمضان کے اندر یہ لا ریب کتاب اتری ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتہ کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر 1000 مہینوں کے اگر آپ سال ملیں تو یقیناً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا کہ جس میرے نبی کے کسی امتی کو لیلۃ القدر کی رات عبادت کے لیے مل گئی تو اللہ اسے 83 سال 4 ماہ عبادت کے برابر ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، یہی ہے 83 سال 4 ماہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے یہ عظمت اس نبی کی امت کو دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس بابرکت رات آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے سردار سید الامین سید الملائکہ جبرائیل امین ساتھ اترتے ہیں، ساتھ جماعت لے کر اترتے ہیں۔ کہاں اترتے ہیں؟ بیت اللہ کی چھت پر اترتے ہیں، وہاں ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس بیت اللہ کی چھت پہ گاڑ دیتے ہیں، پھر اپنی جماعت کو حکم دیتے ہیں پوری کائنات کی سرزمین پہ پھیل جاؤ اور دیکھو۔ جبرائیل کہتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کون کون لیلۃ القدر کی رات عبادت کر رہا ہے، کون اعتکاف میں بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کو دیکھو، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی زکوٰۃ کو دیکھو، کوئی دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا کو دیکھو، کوئی نفل پڑھ رہا ہے اس کے نفل کو دیکھو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کے قرآن کو دیکھو، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے اس کے تسبیح کو دیکھو، کوئی جو بھی عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کو دیکھو۔ روئے زمین میں سارے فرشتے پھیل جاتے ہیں، کوئی عبادت
کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ فرشتے اس کی دعا میں آمین کہتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے وہ فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ اپنے رب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل تو دنیا میں گیا ہے، بتا میرے بندے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کیا کیا عبادت کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ میں روئے زمین میں خود بھی میں نے دیکھا اور سارے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، تو فرشتوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب ہم جامعہ خالد بن ولید میں اترے تو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کے حافظ مسجد کے اندر روزے کی حالت میں رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے کسی کو دیکھا وہ دعا مانگ رہے تھے، میں نے کسی کو دیکھا وہ رکوع میں تھے، میں نے کسی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کسی کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے وہ دعا مانگ رہے تھے، میں نے کسی کو کس عبادت میں دیکھا، ہم نے کسی کو کس عبادت میں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، اور اللہ اپنے مقدس فرشتوں کی جماعت میں کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم نے دنیا کے اندر اس مقدس مہینے کے آخری عشرے کے اندر جن جن کو میری رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے دیکھا انہیں پیغام سنا دو کہ رب تمہاری عبادت سے راضی ہے اور میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے آج میں تمہارے لیے جنت کو واجب کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے جو کہ عنقریب اپنے اختتام پہ ہوگا۔ آگے تیسرا عشرہ آئے گا جہنم سے خلاصی کا، لیلۃ القدر کی رات کا، اعتکاف کا آئے گا، اور جو اعتکاف میں بیٹھے گا، حدیث میں آتا ہے المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسے نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ اس کا خالی بیٹھنا بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو جامعہ مسجد میں، سن لو، جامعہ مسجد، یہ جامعہ مسجد ہے، اور جامعہ مسجد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 500 آدمی بیک وقت نماز پڑھ سکے، اس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو جامعہ مسجد میں ایک دن اعتکاف بیٹھے گا اللہ اسے 500 اعتکاف بیٹھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا ہو، آج کل تو ریاض دکھانے کے لیے بھئی مجھے جناب میں اٹھوں گا وہ لوگ مجھے ہار پہنائیں گے، کوئی گاڑیوں میں آئے گا، کوئی پیسوں والا ہار دے گا، کوئی فلاں، یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف۔ صحابہ کرام کا آپ اعتکاف دیکھو کہ اگر کوئی یہودی باہر سے گزر رہا ہوتا تو ان کی عبادت دیکھ کر وہ بھی نبی قاسم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ آج ہمارے کیا اعتکاف ہے؟ موبائل چل رہا ہے، گپے لگ رہی ہیں، تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اندر بیٹھ کر موبائل چل کے گھر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اعتکاف میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اپنا سر انسان سجدے میں رکھ کے بیٹھ جائے۔ کوئی محبوب اگر کسی سے ناراض ہو جائے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں توجہ سے، تو وہ جب تک وہ اس سے راضی نہیں ہوتا وہ اس کے دروازے سے اٹھتا نہیں ہے کہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں تجھے راضی کر کے اٹھوں گا۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان بھی، اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، یہ ڈیرے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تیرے گھر کو نہیں چھوڑوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا